برکت بابا نے بلند کیا ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين قال في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة درود اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل جو بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا بے شک بے شک. نمائندگی اور سفارت یعنی نمائندہ بننا اور سفیر بننا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. کیا بات. خالق دو جہاں جو ہر شے پر قادر ہے اس نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اپنا خلیفہ بنائے اپنا نائب بنائے اپنا سفیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے اپنا سفیر بناتا ہے تو اس پر اعتماد ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعتماد ہوا کرتا ہے. پروردگار عالم کو بھی اور نبی کو بھی ضرورت پڑی کہ اپنا نمائندہ بنائیں اپنا سفیر. بہت ضرورت پڑی. جب سورہ برات کی آیات نازل ہوئی تو ایک بزرگوار کو بھیجا اور وہ بزرگوار جب وہاں تک پہنچ گئے جبریل امین پیغمبر کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول ان آیات کی تبلیغ کے لیے آپ جائیں یا جو آپ سے ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جائیں یا جو آپ سے ہو. آپ سے ہو. مولا کائنات ناقہ رسالت میں سوار ہوئے اور اس مقام پر پہنچے اور جیسے ہی ناقہ رسالت کی آواز گونجی وہ بزرگوار ہوشیار ہوئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے یا علی آپ نے کیوں زحمت فرمائی. اللہ کے رسول نے مجھے آیات کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے تو عرض کیا کہ یہ فریضہ تو میرے سپرد کیا تھا کہ میں آیات کی تبلیغ کروں. مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ جانیں اور رسول جانیں. سبحان اللہ. آپ جانیں اور رسول جانیں. آئے پیغمبر کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یا تو مجھے بھیجا ہی نہ ہوتا یا مجھے معذول نہ کیا ہوتا. جب لوگوں کی گردنیں میری جانب اٹھنے لگیں تو آپ نے مجھے معذول کر دیا. لوگوں کی گردنیں کب اٹھتی ہیں؟ مجلس ہو رہی ہو اور جن صاحب نے خطاب کرنا ہو وہ ذرا دیر سے تاخیر سے پہنچ رہے ہوں لوگ گردنیں جھکا لیں گے انتظار میں. اور جب وہ صاحب تشریف لائیں گے اور نہیں آئیں گے اور دوسرے صاحب ممبر پر آ جائیں گے تو لوگ غور سے دیکھیں گے. اٹھا اٹھا کر کیا بات ہے. بیان کرنے کو ہی اور آ گیا ہے. یا رسول اللہ یا تو آپ نے مجھے بھیجا ہی نہ ہوتا یا مجھے معذور نہ کیا ہوتا. کیا میرے لیے اللہ کی جانب سے کوئی حکم آیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا حکم یہ آیا ہے ان آیات کی تبلیغ یا میں کروں یا علی کریں. اور جبریل امین یہ کہہ گئے وہ کرے جو آپ سے ہو. میں کیا کروں؟ علی کے علاوہ کوئی مجھ سے ہے ہی نہیں. بلند الصلوات محمد وآل محمد. ہے ہی نہیں.
نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈاکٹر کا نائب ڈاکٹر ہی بن سکتا ہے، بے شک بے شک، ایک شاعر کا نائب ایک شاعر ہی بن سکتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اب پیغمبر کے ذمے کتنے کام تھے؟ آیات کی تبلیغ، نفوس کا تزکیہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ بہت خوب، جو ان چاروں کاموں کا انجام دیتا ہوگا وہ رسول کا نائب بن سکتا ہے۔ بے شک بے شک، اگر کوئی ممالک کو فتح کرتا ہے، کسی ملک کو فتح کر سکتا ہے، وہ کسی اور کا نائب بن سکتا ہے، رسول کا نائب نہیں بن سکتا ہے۔ پیغمبر کے کاموں میں جو 4 کام ہیں وہ کیا ہے؟ آیات کی تبلیغ کرنا۔ تو آیات کی تبلیغ اس سے زیادہ کون کر سکتا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے؟ میں بتا سکتا ہوں کون سی آیت مکے میں نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے میں نازل سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تزکیہ کرتا ہوں، جس کا نفس خود پہلے پاک ہوگا وہی دوسرے کے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ جس کا نفس اتنا پاک ہو کہ رسول کے بستر پر سو جائے اور اللہ کو اس قدر پسند آ جائے کہ اللہ اس کا خریدار بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیتا ہوں اور حکمت کی تعلیم دیتا ہوں، یہ کتاب قرآن ہی تو ہے، اس سے زیادہ کون تعلیم دے سکتا ہے؟ جو کہتا ہوا نظر آئے اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی کیا بات ہے، تو میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا۔ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہوں، اس سے زیادہ حکمت کی تعلیم کون دے سکتا ہے؟ جس کے لیے پیغمبر یہ فرمائے میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نمائندہ بنانا کسی کو یہ بہت بڑے اعتماد کی بات ہے، اپنا سفیر بنانا کسی کو یہ بہت بڑے اعتماد کی بات ہے۔ بے شک بے شک، حسین ابن علی نے بھی اپنا سفیر بنایا، حسین ابن علی نے بھی اپنا نائب بنایا۔ جب آ رہے تھے نا مسلسل کوفے سے خطوط، مولا آپ یہاں تشریف لائے، مولا آپ یہاں تشریف لائے، ہم بغیر امام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اپنا نمائندہ بنایا، اپنا سفیر بنایا۔ امام وقت حجت خدا کو کتنا اعتماد ہے جناب مسلم ابن عقیل، اپنا نمائندہ بنایا، اپنا سفیر بنایا۔ اور جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے، بیعت ہونے لگی اور کوفے کے حالات بدلنے لگے، یہ خبر شام تک یزید تک پہنچ گئی۔ اسے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا۔ عبید اللہ ابن زیاد رات کی تاریکی میں کوفے پہنچا اور جب دارالعمارہ کے مرکزی دروازے پر پہنچا، نقاب ڈلی ہوئی تھی اس کے چہرے پر، لوگ پہچان نہ سکے۔ ایک مرتبہ دارالعمارہ کی بلندی پر جو افراد حفاظتی اقدام کر رہے تھے وہ سمجھے شاید کہ مسلم ابن عقیل آ گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے تیروں کو کمان میں جوڑا اور آنے والے نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ابن زیاد ہوں، کوفے کا گورنر ہوں، یزید نے مجھے کوفے کا گورنر بنایا ہے۔ دارالعمارہ کا مرکزی دروازہ کھولا گیا، عبید اللہ ابن زیاد دارالعمارہ میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد جو اس نے سب سے پہلا حکم نامہ جاری کیا یہ کہ جو اب مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے گا میں اسے قتل کروں گا، اور اسے انعام مقرر کیا۔ اور جب انعام مقرر کیا تو ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل تک یہ خبر پہنچ گئی، بس آئے ہیں نماز مغرب کے لیے مسجد کوفہ۔ نماز مغرب تمام کی، پیچھے مڑ کر دیکھا چند افراد تھے۔ ہائے جب نماز عشاء تمام کر لی اور پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی نہ تھا، بس مسجد کوفہ سے باہر تشریف لائے۔ لیکن کوفے کے حالات بدل رہے ہیں، بس پانی کی پیاس کی شدت ہوئی، پانی کی طلب محسوس کی۔ ایک مرتبہ ایک دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، ایک عورت جس کا نام تاریخ میں طوع ہے، بڑی مومنہ ہے، آل محمد کی چاہنے والی ہے، آل محمد سے محبت کرنے والی ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا
مجھے پانی کی طلب ہے، میں پیاسا ہوں۔ کوزہ آگ بھر کر لے کر آئی، جناب مسلم ابن عقیل نے پانی پیا، پانی پی کر ایک مرتبہ طعا کے دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے طعا نے کہا اے شخص زمانہ پرآشوب ہے، تو اپنے گھر کو نہیں جاؤگا۔ کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہا جائے میں پردیسی ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین ابن علی کا سفیر ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بس ایک مرتبہ حسین ابن علی کا نام سنا تو نے گھر میں ایک مرتبہ بلایا، کھانا اور پانی سامنے لا کر رکھا۔ جناب مسلم ابن عقیل بیٹھ گئے، کھانا کھایا، پانی پیا اور آرام کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا، رات کی تاریکی ہوئی، تو کا بلال نامی بیٹا تھا جو انعام کے لالچ میں صبح سے جناب مسلم کو تلاش کر رہا تھا۔ جب گھر پہنچا محسوس کیا کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے، ماں سے کہا کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے۔ ایک مرتبہ طعا نے کہا اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے، حسین ابن علی کا بھائی سفیر ہمارے گھر میں ہے۔ بلال سوگ میں پڑ گیا، صبح سے میں تلاش کر رہا تھا۔ بس رات گزری، صبح ہوتے ہی ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کہا امیر مسلم ابن عقیل میرے گھر میں ہے، مسلم ابن عقیل میرے گھر میں ہے۔ محمد بن اشعث کی سربراہی میں 500 افراد کو ایک مرتبہ گرفتار کرنے کے لیے جناب مسلم کو بھیجا۔ جیسے ہی گھوڑوں کی ٹانگوں کی آواز جناب مسلم ابن عقیل نے سنی، ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس تلوار کو نیام سے نکالا۔ تو آپ نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا سن نہیں رہی ہو فوج مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے۔ بس عزیزوں ایک مرتبہ تو آپ نے گھر سے باہر تشریف لائے، مقابلہ کیا۔ یہ شیر کسی کے قبضے میں نہیں آ رہا تھا، یہ بہادر کسی کے قبضے میں نہیں آ رہا تھا۔ کہیں سے تلوار چل رہی تھی، کہیں سے نیزہ مارا جا رہا تھا، کہیں سے پتھر برسائے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ خس کو گڑھے میں دھوکہ دے کر جناب مسلم کو گرایا گیا، اور گرانے کے بعد گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد لائے ہیں ابن زیاد کے دربار میں۔ کہا مسلم امیر کو سلام کرو۔ اس کو کیا میرے مولا نے بہادری کا جملہ کہا، میرا حسین کے علاوہ کوئی سفیر نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا جلاد کو کہ جناب مسلم ابن عقیل کو باندھ پر لے جا کر قتل کر دے، وار کرے۔ ایک مرتبہ جلاد نے جناب مسلم کا ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ جناب مسلم کو لے کر چلا۔ سیڑھیوں کو عبور کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس آپ پر پہنچ گئے جناب مسلم ابن عقیل۔ جلاد نے ایک مرتبہ تلوار کو ہاتھ سے نکالا، وار کرنا چاہتا تھا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آیا ابن زیاد کے پاس، کہا ابن زیاد امیر جب میں مسلم پر وار کرنا چاہتا ہوں نا تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، میں اللہ کے رسول کو دیکھتا ہوں جلاد میرے بیٹے کا کیا قصور ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا یہ تجھے وحی میں واپس جا۔ بس واپس آئے نا جلاد باندھ پر، ایک مرتبہ باندھ کے کنارے پر جناب مسلم کو دیکھا، کیا کہہ رہے تھے اے کوفے والوں تم نے مجھ سے وفا نہ کی، اے کوفے والوں تم نے مجھ سے وفا نہ کی، دیکھو میرے دو بچوں کا خیال رکھنا۔ بس ایک مرتبہ جلاد وار کرنا چاہتا تھا، جناب مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ کیا، ایک جانب
آمین دنیا میں جہاں جہاں مومن علی رہے خداوند ان تمام کو صحت اور سے طول عمر عطا فرما الہی آمین دنیا میں جہاں جہاں مومن آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما الہی آمین خداوند ہم سب کے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما الہی آمین ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو لفظشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما الہی آمین خداوند جو تو نے نعمتیں اپنی قدرت سے ہمیں عطا کی خداوند ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما الہی آمین خداوند ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما الہی آمین توفیقات کی حفاظت فرما الہی آمین خداوند ہمارے قاضی رضا بھائی ان کے اہل خانہ ان کے فرزندان کی توفیقات میں اضافہ فرما الہی آمین ان کے بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما الہی آمین ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہی آمین اور میں ہم کا سایہ ہم پر قائم و قائم فرما الہی آمین دنیا میں جہاں جہاں ظلم اور ظلم کا خاتمہ فرما الہی آمین امین کی مدد فرما الہی آمین علماء ہم کا سایہ ہم پر قائم و قائم فرما الہی آمین امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما الہی آمین آخری حجت حضرت قائم علیہ محمد کے ظہور میں تعجیل فرما الہی آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم